مصطفیٰ رحمت اللہ علیہ کا کوئی فرمان اگر مرد ہے تو، ورنہ جا بدعت کے اڈوں میں مولویوں سے بتاؤ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کہتے ہیں ابو لہب، خیر ابو لہب نے پیر کے دن اشارہ کیا تھا نبی صلی اللہ کہتے ہیں یہ بخاری کی روایت ہے کہ ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ ابو لہب سے پوچھا تیرا کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ بہت برا حال ہے، میں تو بہت مر رہا ہوں، لیکن پیر کے دن ایک دن مجھے جو ہے پیر کے دن مجھے تھوڑی سی میرے انگلی میں وہ ہو جاتی ہے، کیا ہو جاتی ہے؟ تھوڑی سی شفا ہو جاتی ہے اور اس انگلی سے پانی نکلتا ہے، میں چوستا ہوں، کیونکہ میں نے اسی انگلی سے اس سویبیہ لونڈی کو اشارہ کیا تھا کہ جا تو آزاد ہے، کیونکہ جب میرا بھتیجا محمد پیدا ہوا تھا اس نے مجھے آ کر کے خوشخبری سنائی تھی تو میں نے اشارہ کیا تھا کہ جا جا جا، میں نے تجھے آزاد کیا۔ تو اس خوشی میں میں نے چونکہ خوشی منائی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم فرماتا ہے۔ اوہو، میں نے کہا اشارہ وہ بھی نبی کی بھی طرف نہیں، لونڈی کی طرف، اور اس کا یہ حال ہو، اس کا ابو لہب کا، اور اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ یہ بچہ آگے چل کر کے ہمارا دشمن بنے گا تو وہ خوش نہیں ہوتا بلکہ اس لونڈی کو قتل کر دیتا۔ ارے جو زندگی بھر وہ اور اس کی بیوی خود نبی کے دشمن بنے رہے ہوں، زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ستایا ہو، اس کی بیوی دروازوں کے اوپر کانٹے ڈال کے ڈالتی ہو، نبی دعوت دے رہے ہیں پیچھے سے کنکریاں مار رہا ہو، زندگی اس کی گزری ہو، اور جس نے نبی کو سارے مکے میں سب سے پہلے گالی دی ہو، تبًا لک یا محمد لہذا جمعتنا، جس نے یہ کہا ہو محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا تو نے ہمیں اسی لیے جمع کیا ہے؟ سب سے پہلا گالیوں کا پتھر اسی ابو لہب نے دیا تھا، اور اللہ نے قرآن اتارا تھا تبت یدا ابی لہب، ارے ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ وہ انگلی جس سے چچا نے اشارہ کیا تھا وہ تو ٹوٹ گئی، ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ بولو، ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ ٹوٹی کہ نہیں ٹوٹی؟ یہ آج بھی کہہ رہا اس سے پانی رس رہا ہے، ہر پیر کو وہ چوس رہا ہے۔ استغفر اللہ، عقل نہیں، یہ انکار ہے سورہ لہب، اس کا تبت یدا ابی لہب کا انکار ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کہتے ہیں جی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو بیان کیا بخاری میں، ٹھیک ہے ابن عباس نے بیان کیا ہے تو جس نے بیان کیا ہے اس کا کردار کیا ہے؟ کہتے ہیں جب اتنا بڑا کافر اشارہ کرے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، تو ہم تو گنہگار ہیں، اگر جشن منائیں گے، ہم نبی کی ولادت پر خوشی منائیں گے تو ہمیں اللہ کیوں نہیں معاف کرے؟ ہم نے کہا وہ جو خوشی منایا ہوا تھا وہ اس لیے نہیں منایا تھا کہ یہ خاتم النبیین اور یہ توحید کا علمبردار بن کے پیدا ہوا ہے۔ اگر اسے یہ معلوم ہوتا کہ ہمارے دین کے خلاف بولے گا تو وہ گلا دبا دیتا بچپن ہی کے اندر۔ ارے اس کو اس لیے خوشی ہوئی تھی کہ اس کا بھتیجا پیدا ہوا تھا، ہے کہ نہیں؟ نمبر ایک۔ نمبر دو، ابو طالب نے اشارہ ہی نہیں کیا تھا، ایک مومن محب صادق بن کر گودوں میں کھلایا تھا، پہلوؤں میں کھایا تھا، سب کچھ کیا تھا ابو طالب نے، پرورش کی تھی ابو طالب نے۔ ابو لہب نے لونڈی کو اشارہ کیا تھا، اس کو یہ انعام دیا گیا ہے، ذرا عقل لگاؤ، ابو لہب نے گودوں میں کھلایا ہے، سروں پہ بٹھایا ہے، کندھوں پہ بٹھایا ہے، پہلوؤں میں بٹھایا ہے، سب کچھ کیا ہے۔ ابو طالب کے بارے میں جب نبی کریم سے پوچھا گیا کہ ان کا کیا حال ہے، نبی فرماتے ہیں کہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ان کو یہ دیا جا رہا ہے کہ آگ کے جوتے انہیں ان کے پیروں میں پہنائے جاتے ہیں اور شعلے ان کی کھوپڑیوں سے نکلنا۔ جس نے اشارہ کیا لونڈی کو اس کو تو مقام مل رہا ہے، کیا پانی چوستا ہے ہر پیر کو۔ جس نے گودوں کھلایا، منو کھلایا، جس نے کہا بھتیجے تجھ تک پہنچنے کے لیے بڈھے ابو طالب کی لاش سے لوگوں کو گزرنا پڑے گا۔ ہاں ارے یہ میلاد منانے والے بھی ابو طالب سے زیادہ محبت نہیں کرتے، واللہ بتلا رہا ہوں، ابو طالب نے جو محبت کی تھی لیکن ان کی محبت انہیں کوئی فائدہ پہنچا سکی؟ تو ابو لہب اتنا بڑا دشمن رسول، اس کی انگلی کا، اور یہ خواب ہے، خواب کو قرآن کے اوپر کبھی فوقیت، خواب ہوتے ہیں، شیطان نے بھی آ کر کے کہہ دیا ہوگا، کیا اس کا ویلو، اس کا کیا وقار۔ المہم میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، شبہات بہت زیادہ ہیں، میں قصہ مختصر بعد میں زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، وقت بھی زیادہ ہو رہا ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں
کہ میرے بھائیوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی تاریخ اور جشن جلوس کی جو تاریخ میں نے بتلائی ہے، یہ تمام سب چیزیں ہیں آپ کے سامنے ہیں. یہ ہے حقیقت میلاد نبی، یہ ہے حقیقت میلاد نبی. مولوی ولادت سے پہلے کی باتیں تو کرتا ہے، 23 برس کی بات کبھی نہیں کرتا ہوا نظر آتا ہے. کیوں؟ اگر ولادت کے بعد کی بات کرے گا تو مولوی کے پیٹ کے اوپر زد پڑے گی. دنیا پوچھے گی کہ مولوی اس مسئلے میں تو نبی کا یہ کردار ہے، پر تیرا کردار کیا ہے؟ اس لیے ولادت سے پہلے کی گفتگو کرے گا، زلف و کاکل کی بات کرے گا، رخسار لب و آنکھوں کی بات کرے گا، نبی کے حسن کی بات کرے گا، جمال کی بات کرے گا. نبی کے اخلاق اور کیریکٹر، نبی کی سیرت کبھی بھی بیان کرے گا تو پکڑا جائے گا. اس لیے وہ نہیں بیان کرتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، یہ ہے حقیقت میلاد النبی. اللہ عز و جل سے دعا ہے، اور میں وہ نسخہ آخر میں بتا دوں، بات ختم کروں، کہ جو بھی کوئی بات اس طرح کی کرے قرآن سے یا کس سے، اس سے کہو بھائی یہ قرآن ہمارے نبی پہ اترا تھا. کہہ لیں ہاں. نبی نے سمجھایا صحابہ کو؟ ہاں. تو بتاؤ صحابہ نے نبی نے کیا؟ آج ہی تم 1400 برس کے بعد سمجھنے والے ہو گئے، اور تم تو کہتے ہو قرآن حدیث ہم سمجھ نہیں پاتے مسئلے مسائل میں. تو پھر اس میں کہاں سے تمہاری سمجھ میں آنے لگا؟ اس میں تمہارا کون امام ہے؟ یہاں ان کا امام شیطان لعین ہے، ابلیس لعین ان کا امام ہے. ان کی سمجھ میں یہاں کھڑکیاں کھول دیتا ہے، اور وہاں امام ابو حنیفہ کی آڑ لے کر وہاں بھی شیطانوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان مسائل میں بھی بری ہیں، عقیدے کے مسائل میں بھی بری ہیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام اہل السنہ والجماعت تھے، ہمارے امام تھے، غیر مقلد تھے. امام اہل السنہ والجماعت تھے، اہل حدیث تھے، وہ اس میں بھی بری ہیں. امام صاحب کی طرف اور امت محمدیہ کے لوگوں یہ بات نوٹ کی جائے، اور تم بھی اپنے دماغوں میں نوٹ کر لو، اور جہاں بھی دنیا میں جتنے بھی ہمارے دیش میں ملے مولوی ہیں ان سے بھی پوچھو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں کون سی کتاب لکھ کر کے چھوڑی. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف جو تم یہ مذہب اور یہ تمام سب منسوب کرتے ہو، ہمیں امام صاحب کا ایک قول بتلا دو، زیادہ نہیں، ایک. اور میں چھوٹ دیتا ہوں آج، ایک قول نہیں، وہ ایک قول ہو اور وہ بھی ضعیف قول ہو، صحیح نہیں، حسن نہیں، مقبول نہیں. کون سا قول؟ ضعیف قول. کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو میں نے مذہب بنایا ہے، اور اس میرے مذہب کے نام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو حنفی کہو یا اپنا مذہب حنفی بناؤ. امام صاحب نے کہا. ایک ضعیف قول، ایک ضعیف کمزور قول بتلاؤ امام صاحب. ہاشا وکلا، ہاشا وکلا. وہ امام اللہ اکبر. لیکن ہم سے پوچھو ہمارے امام نے کیا کہا ہے؟ ہمارے امام نے کہا ہے اگر مجھے لو کان موسی حیا وترکتمونی واتبعتم. مولوی ہیں ان سے بھی پوچھو کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے دنیا میں کون سی کتاب لکھ کر کے چھوڑی. امام صاحب رحمت اللہ علیہ کی طرف جو تم یہ مذہب اور یہ تمام سب منسوب کرتے ہو، ہمیں امام صاحب کا ایک قول بتلا دو، زیادہ نہیں، ایک. اور میں چھوٹ دیتا ہوں آج، ایک قول نہیں، وہ ایک قول ہو اور وہ بھی ضعیف قول ہو، صحیح نہیں، حسن نہیں، مقبول نہیں. کون سا قول؟ ضعیف قول. کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے یہ کہا ہو کہ اے لوگو میں نے مذہب بنایا ہے، اور اس میرے مذہب کے نام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہوئے اپنے آپ کو حنفی کہو یا اپنا مذہب حنفی بناؤ. امام صاحب نے کہا. ایک ضعیف قول، ایک ضعیف کمزور قول بتلاؤ امام صاحب. ہاشا وکلا، ہاشا وکلا. وہ امام اللہ اکبر. لیکن ہم سے پوچھو ہمارے امام نے کیا کہا ہے؟ ہمارے امام نے کہا ہے اگر مجھے لو کان موسی حیا وترکتمونی واتبعتموہ لضللتم عن سواء السبیل. ارے ہماری شان وہ ہے، ہمارے امام اعظم حضرت محمد الرسول اللہ سید العرب والعجم یہ فرماتا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اگر موسیٰ زندہ ہو کر کے آ جائیں اور مجھے چھوڑ کر موسیٰ کلیم اللہ جو آسمانی کتاب لے کر کے آئے ہیں، جنتی ہیں، معصوم ہیں، اللہ کے کلیم ہیں، اگر ان کو فالو کرو گے، ان کی اتباع کرو گے، لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے. یہ ہمارا امام کہتا ہے. ہمارے امام نے اپنی اتباع کرنے کا حکم دیا ہے. کس کی اتباع؟
ایک نہیں سینکڑوں، اور اس امام کی اتباع کرنے کا حکم عرش والے نے دیا ہے کہ نہیں ہے؟ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ ہم سب کو اتباع مصطفیٰ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت حاصل کرنے کے بعد میں ہمیں محمد الرسول اللہ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کروا دیں آپ کروائیں، آپ کروا دیں ان کا صاحب، اچھا ان کو وہ آئیں گے۔ ہاں ہمارے درمیان ہمارے ایک بڑے ہی عزیز ہندوستان سے تعلق رکھنے والے ایک بھائی نے اسلام قبول کیا ہے ابھی، اور وہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ آئیے ہم اسے مبارکبادی پیش کریں اور اللہ سے دعا کریں اللہ ہمارے اس بھائی کو ثابت قدمی عطا فرمائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے الحمدللہ آج ہی اسلام قبول کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایمان میں ثابت قدمی عطا فرمائے، اور اللہ صحیح طور پر ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر، مبارک، اللہ حافظ، خیر کا آپ لوگ بعد میں مبارکبادیاں دیں۔ ہاں ہاں، اور آج بھی ایک اور صاحب نے ایمان قبول کیا ہے جو اس وقت مدرے میں ہیں بسور جالیات کے اندر۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بھائیوں کو ہدایت سے جو ہے صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وقت زیادہ ہو گیا ہے، اس لیے سوالات بھی الحمدللہ بڑے مختصر ہیں۔ میں جلدی سے 2-3-4 سوالات ہیں جواب دے کر کے میں بات ختم کرتا ہوں، کیونکہ ادھر بھی کھانے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے اے نبی ہم نے تمہارے آگے والے اور پچھلے والے گناہ معاف کر دیے، جبکہ نبی اکرم گناہوں سے پاک ہیں۔ جواب فرمایا بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں، لیکن لغزشیں جو ہوتی ہیں وہ لغزشیں جو ہوتی ہیں کبھی کبھی بھول چوک جو ہوتی ہے وہ نبیوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت آدم سے لغزش ہوئی کہ انہوں نے شیطان کے بہکاوے میں دانہ کھا لیا، اللہ کے نبی نے 4 کے بجائے 3 رکعت پڑھ لی، یا 3 کے بجائے 4 رکعت پڑھی جسے سجدے سہو ہوا۔ تو ایسی لغزشیں، ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ بعد میں متنبع فرماتا ہے۔ ایک آدمی کی شادی کی ویڈیو بنی، اب وہ وفات پا گیا ہے، اس کی تصویر دیکھنا گناہ ہے کہ نہیں؟ ایسی تصویریں بنانا حرام ہے جو فضول ہے۔ میرا نکاح آج کے 11 سال پہلے ہوا تھا اور میری بیوی کے وارث بھی راضی نہیں تھے۔ نکاح ایسی حالت میں ہوا کہ میں نہ نماز پڑھتا تھا نہ ہی اور احکام دین بجا لاتا تھا، اور نکاح کے وقت بھی میں نشے کی حالت میں تھا۔ کیا میرا نکاح صحیح ہے؟ حالانکہ اس بیوی سے میرے بچے بھی ہیں، اسی حالت میں مجھے کیا کرنا؟ آپ کا نکاح الحمدللہ درست ہے۔ آپ جب نشے سے ٹوٹے ہیں، یعنی آپ کا نشہ جب ہرن ہوا ہے تو آپ نے اسے بیوی تسلیم کیا ہے نا، خلاص ہو گئی بات، خلاص باقی بات خلاص۔ ایک بھائی نے یہ سوال کیا ہے کہ یہ جو ویڈیو کیسٹ بنائی جا رہی ہے یہ کہاں تک درست ہے؟ میرے بھائیوں اس سلسلے میں آپ کو بتاؤں، اور آئندہ اس سے سوالات نہ کرنا چاہیے جب حقیقت معلوم ہو جائے کہ دین کی تبلیغ اور اس کی نشر و اشاعت کے لیے آج کل جو زمانہ چل رہا ہے انٹرنیٹ کا اور پورے جو ہے دنیا میں، تو ایسی دین کو پھیلانے کے لیے ان وسائل کا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن حرام کاریوں کو پھیلانے کے لیے بہرحال وہ حرام ہے۔ تو دینی بیس پر شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ محمد بن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، ان مشائخ کا بھی جالیات کی طرف سے یہی فتویٰ بھی ہے کہ دین کی نشر و اشاعت کے لیے علمی ٹیکنیکل شعبے ہیں، جیسے ڈاکٹری کا شعبہ اور بہت ساری تعلیمات ہیں، تو تعلیمات کو فروغ کرنے کے لیے بہرحال جائز اور حلال ہیں۔ ہمارے ابو عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا سا جلدی کریں۔ بہرحال 2-3 سوالات ہیں۔ ایک بھائی نے سوال کیا میرے باپ نے میرا نام پپو رکھا ہے، مجھے یہ نام عجیب سا لگتا ہے، کیا نام درست ہے؟ میں سمجھتا ہوں پپو پیار سے کہتے ہوں گے آپ کو، آپ کا تو اصلی نام کچھ اور ہوگا، اب لوگ پیار سے کہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے بہرحال، لیکن اصلی نام بہتر ہوتا ہے، اسی سے پکارنا چاہیے۔ ہندوستان میں ایک مسلم قبرستان ہے، وہاں پر قبریں برابر کر کے بستی بنائی گئی ہے، وہاں پر میرے گھر میں کیا یہاں پر رہنا جائز ہے یا نہیں بتائیے؟ نہ، ایسی جگہ پر جہاں قبرستان برابر کر کے وہاں آبادی بسائی جائے نہیں رہنا چاہیے، حرام ہے، کیونکہ وہ قبروں کی توہین ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کے اوپر گھر بنانے بیٹھنے سے منع فرمایا۔ بہت سارے لوگ 5 ٹائم نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ٹی وی VCR فلم بھی نہیں چھوڑتے، کیا ان کی نمازیں فائدہ مند ہوگی؟ نماز تو بہرحال فائدہ ہوتی تو یہ حرکتیں کرتے وہ۔
ہے نا. نماز تو خیر ہو جاتی ہے, فائدہ ہوتی ہے نہیں ہوتی اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, نماز بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے. اب اگر کسی بندے کو بے حیائی برائیوں سے روکتی ہے, الحمدللہ وہ سمجھ لے کہ اس کی نماز اس کو فائدہ پہنچاتی ہے, اور جسے نہیں روکتی ہے وہ سمجھو وہ نماز بے اثر ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.